بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر لیکچر ایجوکیشن میں آپ کو ویلکم۔ تحریک علی گڑھ کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ تحریک علی گڑھ جو ہے وہ کیا تھی، اس کے بانی کون تھے، کون کون سی ان کی جو تھی سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات کل کے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کی تھی۔ اب دیکھتے ہیں آج کے لیکچر میں کہ تحریک علی گڑھ کی جو اثرات تھے وہ کیا تھے۔ تحریک علی گڑھ نے برصغیر کے مسلمانوں کی زندگی کا کوئی شعبہ نہیں چھوڑا جس میں بہتری اور اصلاح کی انہوں نے کوشش نہ کی ہو۔ اصلاح معاشرہ اور معاشرت ان کے بنیادی مقاصد میں تھا کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے رہن سہن میں تبدیلی پیدا کریں، انگریزی تعلیم کو حاصل کریں، کیونکہ اس دور کی مسلمانوں کی یہ ضرورت تھی۔ پہلا جو ہے وہ کیا اثر تھا، مغربی تعلیم کا فروغ تھا۔ تحریک علی گڑھ کا بنیادی طور پر ایک تعلیمی اور تمدنی تحریک تھی۔ اس کا سب سے بڑا مقصد مسلمانوں میں مغربی تعلیم کی ترویج اور ان کی معاشی اور معاشرتی زندگی میں اصلاح تھا۔ معاشرتی زندگی کے اپنے جو ان کا رہن سہن ہے اس میں تھوڑی بہت تبدیلی پیدا کریں۔ معاشی طور پر جو ہے وہ ان کی زندگی کی اصلاح یہ تھی کہ مسلمانوں پہ ملازمتوں کے دروازے تو بند تھے، کیونکہ جو سرکاری زبان انگریزی تھی وہ مسلمانوں کو نہیں آتی تھی، فارسی اور عربی کی جگہ انہوں نے لے لی، تو معاشی طور پر جو ہے وہ مسلمان ہر شعبے میں بدحال ہوتے گئے۔ سر سید احمد خان کی یہی ان کی خواہش تھی کہ مسلمان معاشرتی طور پر اور معاشی طور پر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں۔ سر سید اس مقصد کے حصول میں کامیاب بھی رہے۔ علی گڑھ مسلمانوں کی تعلیم کا ایک بہت بڑا مرکز بن گیا، اور نیز علی گڑھ کی تعلیمی تحریک سے متاثر ہو کر برصغیر کے مسلمانوں نے جگہ جگہ اسکول اور کالج کھولے اور مسلمانوں کو تعلیم کی طرف رغبت دلائی۔ سر سید کی کوششوں سے تعلیم یافتہ مسلمان سرکاری ملازمتوں میں قبول کیے جانے لگے۔ اس طرح ان کی دیرینہ مشکلات کا بہت حد تک ازالہ بھی ہو گیا۔ انگریزوں کے ساتھ مصالحت۔ انگریز جنگ آزادی کے نتیجے میں مسلمانوں کی اخلاقی اور مالی حالت دونوں متاثر ہوئی تھی بری طرح۔ انگریز ان کو اپنا غلام بنا کر مکمل تباہی کے خواہاں تھے۔ انہوں نے جنگ آزادی کی ذمہ داری جو تھی وہ انگریزوں نے مسلمانوں پہ ڈال دی، کیونکہ حالانکہ اس میں ہندو، سکھ، جتنی بھی وہاں پہ اقلیتیں تھیں سب نے حصہ لیا تھا، لیکن ان کے تو صرف آقا تبدیل تھے، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، سارا مربع مسلمانوں کے اوپر ڈال دیا۔ سر سید نے اس صورتحال میں بڑے ٹھنڈے دماغ سے مقابلہ کیا۔ سر سید احمد خان کو سر کا خطاب انگریزوں نے ہی دیا تھا۔ معاشرتی اصلاح کے میدان میں سر سید کا عظیم کارنامہ انگریزوں اور مسلمانوں کے باہمی تعلقات کی بحالی ہے۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند جو ہے وہ انہوں نے لکھا، جس میں انہوں نے جرأت کا مظاہرہ کیا اور جو کسی اور لیڈر کے حصے بھی نہیں آئی۔ انہوں نے اس میں ان وجوہات کا ذکر کیا کہ کس طرح مسلمان جو ہے وہ 1857 کی جنگ آزادی جو ہے وہ انہوں نے اس میں حصہ لیا۔ انہوں نے اہل مغرب کو یقین دلایا کہ انہوں نے اسلام کو غلط سمجھا ہے، اور اس طرح وہ مسلمانوں کے بارے میں انگریزوں کے خیالات بدلنے میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے۔ مسلم اتحاد۔ علی گڑھ نے مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کی کوشش بھی کی اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع بھی کیا، اور اس زمان میں مومڈن ایجوکیشنل کانفرنس نے بنیادی کردار ادا کیا، جس کا اجلاس سال میں ایک دفعہ ہوتا تھا۔ علی گڑھ کالج کے طالب علم علاقائی تعصب سے پاک تھے، ان کا دل قومی خدمت کے جذبے سے سرشار تھا۔ برصغیر کے ہر خطے کا مسلمان علی گڑھ کالج کو اپنا قومی سرمایہ تصور کرتا تھا، اور اسی اتحاد و فکر عمل نے مسلمانوں میں یکجہتی پیدا کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ مسلمانوں کا اتحاد اسی وجہ سے ہوا، اور اسی اتحاد کے نتیجے میں ہم اپنا ملک لینے میں کامیاب ہو گئے۔ ذاتی کردار سازی۔ علی گڑھ نے مسلمان طالب علموں کو کردار سازی پر بڑا زور دیا۔ جیسے پہلے بھی میں نے کہا، یہ ایک اقامتی ادارہ تھا، جو بچہ اس میں ایڈمیشن لیتا تھا اسے ہاسٹل میں رہنا پڑتا تھا۔ ان کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے علاوہ ان کی اخلاق و عادات کی تربیت بھی کی جاتی تھی۔ اس زمن میں ان کو جو ہے وہ زندگی گزارنے کی بیسک، جو منظم زندگی گزارنے کے اصول بتائے جاتے تھے، اور اس کا عام مسلمانوں پر بھی اثر پڑا۔ اس کی وجہ سے تعلیمی اداروں میں، مسلمانوں کے تعلیمی اداروں میں نظم و ضبط کے ڈسپلن کے معاملے میں علی گڑھ کی پیروی کی جانے لگی۔ جدید قیادت جو ہمارے ہاتھ آئی اور تحریک پاکستان میں انہوں نے حصہ لیا، علی گڑھ نے مسلمانوں کو ہی وہ قیادت فراہم کی جو مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کوشاں تھیں۔ ایک صدی کے دوسرے عشرے میں مسلمانوں کے
سیاسی نقطہ نظر میں جو انقلابی تبدیلی آئی وہ اسی قیادت کی مرہون منت تھی، اور تحریک پاکستان کے قائدین بھی علی گڑھ کے طلباء ہی سر فہرست تھے۔ دین کا محدود تصور۔ سر سید نے اپنی تعلیمی تحریک شروع کی تو ان کا عزم یہ تھا کہ فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں، نیچرل سائنسز ہمارے بائیں ہاتھ میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تاج ہمارے سر پر ہوگا۔ لہذا انہوں نے اسلامیات کو ہر مسلمان طلباء کے لیے ضروری قرار دیا۔ نماز اور روزے پر سختی سے پابندی کروائی گئی، لیکن علی گڑھ دینی میدان میں ان توقعات میں پورا نہ اتر سکا۔ تحریک پاکستان کا قلعہ۔ سر سید احمد خان کو تحریک پاکستان کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے کالج نے برصغیر کے مسلمانوں میں قومیت کی نئی روح پھونکی، جس سے مسلمان اتحاد پیدا ہوا، اور اس اتحاد کے سبب تحریک پاکستان وجود میں آئی، جس کو پروان چڑھانے کے لیے علی گڑھ کے طلباء نے تن من دھن کی بازی بھی لگا دی۔ سر سید احمد خان ہندو اور مسلمان دونوں کو بڑی قومیں تسلیم کرتے تھے۔ پہلی دفعہ لفظ قوم مسلمانوں کے لیے سر سید احمد خان نے استعمال کیا تھا، اور جب آزادی ملی تو برصغیر انہی دو قوموں میں بٹ گیا۔ اس ادارے کے طلباء نے مسلمانوں کو آزادی کی جنگ لڑی اور فتح اور کامرانی سے ہمکنار بھی ہوئے۔ اردو زبان کو فروغ بھی اسی سے ہوا، حالانکہ اس سے پہلے عربک اور فارسی زبان تھی۔ اردو جو تھی یہ لشکری زبان تھی، آرمی کی لینگویج تھی۔ تحریک علی گڑھ سے اردو زبان کو بہت فروغ حاصل ہوا، اور عربی اور فارسی کے خاتمے کے طور پر مسلمانوں میں باہمی رابطے کی زبان بھی بن گئی۔ سر سید احمد خان اور ان کے بیشتر ساتھیوں نے اپنے مضامین اور تقاریر میں اس کا استعمال کیا۔ اس طرح زبان میں وسیع علمی اور ادبی ذخیرہ جمع ہو گیا۔ ہندوؤں کی مخالفت کے باعث بھی اردو کو مسلمانوں کی زبان کا درجہ حاصل ہوتا گیا۔ معاشی خوشحالی۔ علی گڑھ کے شروع ہوتے ہی مسلمانوں کی معاشی بدحالی کا خاتمہ بھی ہو گیا، اور وہ مسلمان جو تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ملازمتوں سے محروم تھے اس کا وہ حصہ بن گئے۔ تحریک علی گڑھ نے صورتحال کا کامیابی سے مقابلہ کیا، اور جس کی بدولت وہ سرکاری ملازمتوں کے حصول میں کامیاب رہے اور مختلف کاروبار کرنے کے قابل ہو گئے۔ ملازمتوں میں کوٹے کے باعث ان کی معیشت پر اچھے اثرات مرتب ہوئے۔ دیگر تعلیمی ادارے اسی طرز کے بنائے گئے، کیونکہ علی گڑھ جو ہے پورے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ناکافی تھا۔ علی گڑھ کو دیکھتے ہوئے پورے ہندوستان میں تعلیم اور تعلیمی اداروں کو فروغ حاصل ہوا۔ مسلمانوں نے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں مختلف تنظیمیں بنائیں۔ پنجاب میں انجمن حمایت اسلام، انجمن اسلامیہ پنجاب سندھ میں مومڈن ایسوسی ایشن، انجمن اسلام بوئی کے نام زیادہ نمایاں ہیں۔ ان تنظیموں نے مختلف حصوں میں ملک کے تعلیمی ادارے قائم کیے، جنہوں نے ملک کی آزادی سے پہلے اور قیام پاکستان کے بعد جو ہیں وہ اپنی خدمات سر انجام دی۔ یہ ہمارا سیکنڈ چیپٹر آج کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ سر سید احمد خان، تحریک علی گڑھ، سر سید احمد کی تعلیمی خدمات اور تحریک علی گڑھ کے اثرات۔ تھینک یو۔